بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، جب خلافت بنو عباس کی طرف منتقل ہوئی تو بنو امیہ عباسیوں سے ڈرتے ہوئے روپوش ہو گئے۔ ان روپوش ہونے والوں میں ابراہیم بن سلیمان بھی تھا۔ خلیفہ صفا کا ایک محافظ ابراہیم کا دوست تھا۔ اس نے خلیفہ کے پاس ابراہیم کی سفارش کی۔ خلیفہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور اعزاز و کرم سے نوازا۔ ایک دن صفا نے اسے کہا، ابراہیم مجھے وہ عجیب و غریب بات سناؤ جو تم نے روپوشی کے دنوں میں دیکھی۔ ابراہیم نے کہا، میں ہیرا کے ایک گھر میں چھپا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ سیاہ جھنڈے کوفہ کی طرف سے ہیرا کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی اور میرے خوف میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ میں نے گمان کیا کہ وہ مجھے ہی گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ میں اپنی شکل تبدیل کر کے گھر سے باہر نکلا اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور کہاں روپوش ہوں۔ میں رستوں اور دروازوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک بڑے دروازے پر پڑی۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس کے صحن میں ایک خوبصورت اور خوش اخلاق شخص دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے آپ کی پناہ چاہیے۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے اہل خانہ کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ دکھا دیا۔ وہ ہر دن فجر کے وقت سوار ہو کر گھر سے جاتا اور دوپہر سے پہلے واپس آ جاتا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، آپ ہر روز سوار ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ اس نے کہا، ابراہیم بن سلیمان نے میرے والد کو قتل کیا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہیرا میں روپوش ہے۔ میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں، ممکن ہے وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے انتقام لے سکوں۔ امیر المومنین، جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دنیا میری نگاہ میں تاریک ہو گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ میں نے خود موت کے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے۔ میں نے تحقیق کی غرض سے پوچھا، آپ کا اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں بری طرح جال میں پھنس گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے طے کیا کہ میں صرف سچ بات کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں نے کہا، جناب میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا حق مجھ پر واجب ہے اور آپ کے سامنے سچ بولنا بھی مجھ پر لازم ہے۔ آپ کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی مطلوب شخصیت کی نشاندہی کر دوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہی آپ کا مطلوب ہوں اور آپ مجھے ہی تلاش کر رہے ہیں۔ میں ابراہیم بن سلیمان ہوں اور آپ کے والد کا قاتل۔ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ مجھ سے انتقام لے گا اور مجھے قتل کر دے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم کھیر رہا ہے اور وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ بولے تو مجھے پتہ چلے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور مجھ سے اپنے باپ کا انتقام لے کر رہے گا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ گویا ہوا اور اس کے چہرے سے عفو درگزر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کہنے لگا، کیا آپ روپوشی اور اپنے اہل و عیال اور گھر کی دوری سے تنگ آ گئے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سب کچھ سچ سچ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میں نے آپ کے والد کو فلاں دن قتل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی، اس نے میری گفتگو اور اپنے والد کا ذکر سنا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے دیر تک سر جھکائے رکھا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو دشمن بنا لیا ہے، خود اپنی موت کا اہتمام کیا ہے۔ میرے کان اس کی زبان سے نکلنے والے پہلے لفظ کو سننے کے لیے بے چین تھے۔ اس نے سر اٹھایا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا،
تم میرے والد سے عادل حاکم کے پاس ملاقات کرو گے، وہ خود تم سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے تمہیں پناہ دے رکھی ہے، اسے توڑ کر غداری نہیں کروں گا، ورنہ عرب مجھے گالی دیں گے اور کہیں گے اس کا ستیہ ناز، یہ بڑا غدار ہے۔ لیکن یہ ضرور چاہوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں شیطان مجھ پر غالب نہ آ جائے اور میں وہ کام کر گزروں جو مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے مجھے 1000 دینار پیش کیے جو میں نے نہیں لیے۔ میں وہاں سے چل دیا اور اس کی جوان مردی کو یاد کرتا رہا، اور آج تک میں اس شخص کی روح کی عظمت اور اس کی گھٹی میں رچی بسی اعلیٰ ظرفی کو خراج تحسین پیش کرتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین، یہ ہے وہ عجیب ترین بات جو میری آنکھوں نے دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مخلوق کا کون حساب لے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ عربی نے کہا، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا جائیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔